السلام علیکم ناظرین، چھوٹی خبر بڑی بات پروگرام کے ساتھ میں ہوں انجم رشید۔ آج ہم آپ کو لے جائیں گے صوبہ سرحد اور بات کریں گے سوارا کی رسم کے بارے میں۔ سرحد میں سوارا کی رسم کے تحت اپنی عورتیں مخالفین کو دے دی جاتی ہیں۔ یہ عورتیں مخالفین کے کسی فرد کے قتل یا ان کے کسی نقصان کے عوض ان کے حوالے کی جاتی ہیں۔ عورت کو معاوضے کے طور پر کسی دوسرے کو دینا یہ عورت کو جانور کا درجہ دینے کے مترادف ہے، اور یہ نہ صرف اس عورت کے خلاف پوری زندگی بھر کا ظلم ہوتا ہے، بلکہ یہ معاشرتی طور پر عورتوں کی توہین بھی ہے۔ اس غیر قانونی اور غیر انسانی رسم کو کیسے روکا جائے، اس پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے صوبہ سرحد سے رکن اسمبلی نگہت اورکزئی صاحبہ کو، اور سرحد کے وزیر اطلاعات آصف اقبال صاحب، اور ریسرچ اینتھروپولوجسٹ سمر من اللہ صاحبہ کو۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو سے پہلے ہم دیکھیں گے پشاور سے امجد عزیز ملک کی ایک رپورٹ۔ سوارا پختون معاشرے کی ایک قدیم رسم ہے۔ سوارا کا مطلب کندھے پر سوار ہو کر لے جانا ہے، اور سوارا اس وقت دیا جاتا ہے جب کسی ایک خاندان کی عورت کو اغوا کر لیا جائے یا پھر دو خاندانوں کے درمیان جھگڑے کا تصفیہ ہو۔ یہ فیصلہ جرگہ کرتا ہے، اور جرگے کے فیصلے کے مطابق قاتل کے خاندان کی کسی لڑکی کا رشتہ مقتول کے خاندان کو دے دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ رشتے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ رسم صوبہ سرحد اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں کے علاوہ بلوچستان اور ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی رائج ہے۔ قبائلی سورا کو مفید قرار دیتے ہیں۔ سورا داسې وي چې یو غټ نقصان وکړي څوک، وهغې له بیا مسول داسې مړي یې تاوان یې لوسه وشي، و ډېر زیات تاوان یې وشي. کنې په هغه باندې سوارا داسې وي چې هغه باندې موږ خلک ډېر پښتانه ډېر زیات پرې خفه کوي. په لاسو مړي عمره نه خفه کوي لکه په یوه هغه باندې جینۍ باندې خلک خفه کوي، خو صرف دا څه شی چې هغه پرې ورک شي، هغه تو خلکو سره پرې ورک شي. اس رسم سے بعض صورتوں میں دو خاندانوں کے درمیان دشمنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح بیاہی جانے والی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور وہ ساری عمر کسی کے جرم کی سزا بھگتتی رہتی ہیں۔ سسرال والے اسے اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں، اور اکثر انہیں مظالم کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ سوارا کے تحت ہونے والی شادیوں سے کئی معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پشاور کے نواحی علاقے سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ ذکیہ کو سوارا کے طور پر دیا گیا تھا، لیکن حالات سے تنگ آ کر اس نے دارالامان میں پناہ لے لی۔ زلا پیدا شوی نو چې زما پلار نه په ناخطایۍ باندې خپل تره زوی قتل کړی و. په ناخطایۍ زما پلار مرګ پسې خطا زما پلار ولګېد قتل کوم. هغې نه بعد په سواره کې چې د کله پیدا شوم 3 میاشتې پسې بیا زه ورکړم. بیا زما 9 کاله عمر به و چې زما مور ته زما سرګنی وجه زموږ د سورې ښځه د موږ ته یې راکړه، موږ واده کوم. زه یې واده کړم. کئی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے اس رسم کے خلاف آواز اٹھائی، اور پشاور ہائی کورٹ نے 2 مختلف فیصلوں میں اس رسم کو پاکستان کے قانون اور آئین کے خلاف قرار دیا، لیکن حکومتی سطح پر سوارا کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ صوبہ سرحد کی حکومت نے شریعت بل میں سوارا کی روک تھام کے لیے اقدامات کا ذکر کیا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے حوصلہ افزا کارکردگی سامنے نہیں آئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سوارا کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ جو نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن یا خواتین کی حیثیت کے بارے میں جو ایک قومی کمیشن بنا ہے، اس کمیشن نے بھی اس مسئلے کو اپنے ایجنڈے پر لیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس آواز اٹھاتی رہی ہیں اس کے خلاف، تو ایک قومی سطح پہ تو ایک مہم اس کے خلاف جاری ہے۔ بے شمار خواتین آج بھی خاموشی سے سوارا کی رسم کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں، لیکن وہ اس ظلم پر احتجاج بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس جرم کا نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ مدعی اور نہ گواہ۔ سوارا نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بلکہ غیر شرعی رسم بھی ہے، جس کے خاتمے کے لیے ٹھوس قانون بنانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی لائی جا سکے اور اس رسم کے خاتمے کو ممکن بنا کر خواتین کی تذلیل روکی جا سکے۔ امجد عزیز ملک، جیو، پشاور۔ جی سمر، آپ نے تو ایز اے اینتھروپولوجسٹ اس پہ کام بھی کیا ہے، اس پہ ریسرچ بھی کیا ہے،
ہمیں ذرا اس رسم کی ڈیٹیل بتائیں اور بتائیں کہ یہ رسم جو ہے سوسائٹی کو کیسے متاثر کر رہی ہے. سوارا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز پہ سوار ہو کر دوسری جگہ جانا. تو سوارا اس کو اس لیے کہتے تھے کیونکہ جب کسی دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو جرگے میں جب فیصلہ ہو جاتا تھا کہ ہم دشمن کو اپنی بیٹی یا بہن دے دیں گے تاکہ کہ دشمنی ختم ہو جائے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتی تھی، اس لیے اس کو سوارا کہتے ہیں. اب جہاں تک اس رسم کی بات ہے جی، میں یہ بھی آپ کو واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اسی کی شکل پنجاب میں ونی کے نام سے ہے اور افغانستان میں بھی یہ بہت تھی جی. لیکن افغانستان میں جو کنگ امان اللہ تھے انہوں نے لوئے جرگے میں اس کے خلاف کہا تھا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے اور پھر ملا عمر نے اس کو بین کر دیا تھا جی. صبر اب صورتحال کیا ہے؟ اب جی بدقسمتی سے اس رسم کی اب شکل بہت بگڑ گئی ہے جی. جو اس رسم کو پریکٹس کرتے تھے ان کا لاجک یہ تھا کہ یہ پرانی دشمنیوں کو ختم کر دیتا ہے. جو کوئی سنگین قسم کا جرم ہو جائے یا قتل ہو جائے تو اس میں بیٹی دے دیا کرتے تھے. لیکن اس میں پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ بیٹی کو جب دشمن کے گھر بھیج دیتے تھے تو اس کو دشمن کے گھر والے چادر پہنا کر اور تحفے تحائف دے کر واپس بھیجتے تھے. یعنی ان کا یہ جو اس عمل سے یہ پتہ چلتا تھا کہ بیٹی جو ہے وہ عزت کی حقدار ہے. ٹھیک ہے ہم دشمنی ختم کر لیں گے لیکن اس کو عزت کے ساتھ واپس بھیجتے تھے. لیکن اب جی جو سورے کی شکل ہے اس کا ہمارے معاشرے پہ بہت زیادہ منفی اثر اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ ایک تو یہ اس طرح کے کیسز ہیں کہ پولیس میں نہیں رپورٹ ہوتے. یہ ٹرائبل علاقوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ سیٹلڈ علاقوں میں بھی ہوتے ہیں. ایک تو جی میں یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں کہ سورے میں مجرم کو سزا نہیں ملتی، اس لڑکی کو پوری عمر اس کی سزا ملتی ہے کیونکہ جب وہ دوسرے دشمن کے گھر جاتی ہے اس کو پوری عمر تانا دیا جاتا ہے. پشتو میں ہم اس کو پیغور کہتے ہیں. آپ کسی بھی NWFP میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، پنجاب میں بھی جو ونی کی شکار خواتین ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ جب وہ اس دشمن کے گھر جاتی ہیں تو کیا ان کے دل سے وہ نفرت چلی جاتی ہے ایک لڑکی کے آنے سے؟ ہرگز نہیں جاتی جی. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک شکار مل جاتا ہے جس پہ کہ وہ اپنی نفرت کو نکال سکے. اور غزالی صاحبہ آپ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کی اور آپ لوگوں کی لیڈر ہیں، لوگوں کی نمائندہ ہیں اور خاص طور پہ عورتوں کی. آپ بتائیں کہ اس پر آپ نے اب تک کیا کیا اور کیا ہونا چاہیے؟ بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ ہم صرف 10 لوگ ہیں اسمبلی میں اور اس میں 10 لوگ جو ہیں جبکہ MMA جو کہ ان کا جو ایک سائن تھا کہ ہم لوگ اسلام کو نافذ کریں گے اور شریعت کو نافذ کریں گے اور اسلام کے لیے کام کریں گے. لیکن آپ یقین کریں کہ ابھی تک شریعت بل ہم لوگوں نے اپوزیشن نے MMA کے ساتھ مل کر متفقہ طور پہ سے پاس کرایا اور 17 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی بھی ہمیں کہیں بھی شریعت کا نام و نشان نظر نہیں آتا. میں یہ سوال آپ کو دراصل MMA والوں سے کرنا چاہیے تھا، لیکن میں جو سورا کے متعلق آپ جو بات کر رہے ہیں، میں نے فلور پہ اٹھ کے ایک دفعہ بات کی تھی کہ گلبہار کا ایک علاقہ ہے پشاور شہر میں اور اس میں ایک نابالغ لڑکی کو سورا کے طور پہ دے دیا گیا ہے اور اس کی باقاعدہ تحریر بھی موجود ہے اور اس تحریر کے ذریعے یہ ہے کہ وہ ابھی 12 سال کی ہے کہ وہ 15 سال کی جب ہوگی تو اس کو مطلب ان لوگوں کو حوالے کر دیا جائے گا. ہم لوگ اب یہ کوشش کر رہے ہیں، میری ذاتی کوشش یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے مل کر ان کو یہ باور کروانے کی، بلکہ لڑکی سے مل کر اس کو یہ سمجھانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جب تم بالغ ہو تو اس سے انکار کر دو. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ ہماری گورنمنٹ، جسے آپ MMA کی ہم لوگ کے گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، جب تک یہ نہیں لائیں گے سورا کو اسلامی میں لا کے اس پہ بحث نہیں کریں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے شریعت، اب یہ کہتے ہیں کہ حزبہ ایکٹ لا کر ہم لوگوں نے یہ سفارش کی ہے کہ اس کو سورا کو جو ہے تو وہ مکروہ فعل قرار دیا جائے اور اس پہ جو ہے تو پابندی لگائی جائے. اس کے لیے قانون سازی کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کیا توقع رکھتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے؟ بالکل اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے کیونکہ یہ عورت کی تذلیل کا سب سے وہ جو نچلے درجے کی بات ہے وہ ہے. میں اس پہ سمجھتی ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے اور اگر یہ کوئی بھی ایسی بات اسمبلی میں لے کر آتے ہیں ہم لوگ ان کا ساتھ دیں گے. جی آصف اقبال صاحب، یہ تو سارا الزام آپ پہ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو عورتوں کے بارے میں سینسٹیو نہیں ہیں.
اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ جس نے خواتین کو ان کا جائز مقام دیا ہے. اس سلسلے میں قانون سازی اس کے لیے ہدایت ہے اور اس پہ کام جو ہمارا محکمہ قانون ہے وہ کر رہا ہے. اس میں ہم سورا کے بارے میں قانون سازی کر رہے ہیں اور اس میں ہم طلاق کے بارے میں جو طلاق مغلظہ ہے جو کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں جو ہے نا وہ دی جاتی ہیں تو اس بارے میں, اور جو عورتوں کے وراثت کے حقوق ہیں ہمارے معاشرے میں یہ تو مانا جاتا ہے کہ عورت کا جو ہے نا وہ جائیداد میں حق ہے لیکن بدقسمتی سے پھر اس کو دیا نہیں جاتا. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں. یہاں پہ شریعت بل کا ذکر ہوا کہ ہم مشکور ہیں اپوزیشن والوں کے کہ انہوں نے شریعت بل میں ہماری حکومت کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ توقع یہی ہے کہ جتنے بھی اجتماعی مسائل ہیں اس میں انشاءاللہ اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہاں پہ وہ آصف اقبال آپ کی گورنمنٹ کو آئے 2 سال ہو گئے ہیں اور بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے عورتوں کے بارے میں اب تک کوئی پازیٹیو رجحان کا اظہار نہیں کیا ہے. نہیں تو قطعی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اسمبلی میں جتنی بھی ہماری فیمیل ایم پی ایز بیٹی ہیں ان میں زیادہ تعداد جو ہے ہماری ایم ایم اے کے ہیں. یہ خود یہ تسلیم کریں گی کہ ان میں زیادہ تعداد ہماری ایم ایم اے کی ہیں. ہاں یہ جو رسم ہے سورا یہ ایک کبیر رسم ہے, یہ ایک غیر شرعی غیر اسلامی رسم ہے اور اس بارے میں جو ہماری جو محکمہ قانون ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جو سیشن ہے اس میں قانون سازی کے لیے وہ ڈرافٹ جو ہے نا یعنی 2 سال گزر گئے ہیں اور سورا پہ ابھی تک آپ نے قانون سازی کی بات کی ہے. تو ناظرین یہاں ہم لیں گے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے لائن پر سرحد کے وزیر قانون ملک ظفر اعظم صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں صوبہ سرحد کے وزیر قانون ملک ظفر اعظم صاحب. ملک صاحب ہمیں بتائیں کہ جو آپ سوارا کے خلاف قانون لا رہے ہیں اس کے سیلینٹ فیچر کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سراسر غلط قسم کا رواج ہے اور اسلام اس کی سراسر مخالف ہے اور یہی واحد صوبہ سرحد کی حکومت ہے جس نے شورا پر سیمینار منعقد کر کے اس کی ڈرافٹ بل تیار کیا ہوا ہے اور اسی ڈرافٹ بل کو مرکز حکومت کے وزارت قانون نے ہم سے ہماری کاپی لے کر ان سے نقل کروائی ہے. اور مجھے تو اس پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ صاحبہ جو ہماری اورنگزئی صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے, پہلے ہوگی لیکن ایم ایم اے کے حکومت میں کوئی ایسے قدم نہیں اٹھائی گئی کسی نے. اچھا ملک صاحب اس پر ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں سمر بن اللہ, وہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. جی ضرور. جب لا آلریڈی ایک چیز تیار ہے جی, بدقسمتی سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس چیز کا صحرا اس حکومت پہ کو مل جائے جی. یہاں کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے جی, یہ ایم ایم اے اور اپوزیشن کی جنگ نہیں ہے. اور دوسرا میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ میں ان کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ سورا بہت زیادہ ہے NWFP میں. ڈرافٹ بل میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اس میں ابھی تک پنشمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں یہ نہیں پروپوز کیا گیا کہ جو سورے کو پریکٹس کریں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی. منسٹر صاحب لائن پہ ہیں, میں ان سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہ ڈرافٹ بنا رہے تھے کیا انہوں نے ہم خواتین کو اعتماد میں لے کر اس میں بٹھا کے یہ بات کی ہے کہ بھئی اس کی سزا کتنی ہونی چاہیے, ہم یہ ڈرافٹ بنا رہے ہیں, اس میں آپ لوگ آ کے ہماری ہیلپ کریں, کیونکہ ابھی تک سرحد اسمبلی جو ہے تو وہ واحد اسمبلی ہے کہ جس میں کہ ہم اپوزیشن والے انہوں نے آج تک وہاں پہ نہ کوئی ڈیسک بجائے ہیں نہ کوئی ہارڈ ٹائم دیا ہے. جو کچھ بھی ہمارے صوبے کے لوگوں کے مفاد کے لیے ہم لوگوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. ملک صاحب ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ جو آپ پروپوز لا بنا رہے ہیں, جو لا آپ تجویز کر رہے ہیں, اس میں سوارا کے لیے کوئی سزا ہے اور اہم نکات کیا ہیں اس قانون کے؟ ہمیں قانون پتہ ہے نا کہ اس قانون کے نکات اہم کیا ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. شورا کی شکل میں, بدلے کی شکل میں کسی قسم کی جرگے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ کسی بچی کے مرضی کے بغیر اس کو راضی نامے کے طور پر اس کو دوسرے خاندان کو دے دیا جائے. اگر وہ دے تو اس پہ سزا آپ نے تجویز کی ہے؟ یقیناً اس پر سزا جو ہے یہ ہمارے جب بل آئے گا تو اس پر مکمل ڈرافٹ تیار ہو کر اس کو جب ایکٹ بنے گا تو اس پر سزا جو ہاؤس نامزد کرے گی وہ وہی سزا دیں گے.
اس ڈرافٹ کی میں دیگر امپورٹنٹ چیزیں بتائیں، اور کیا اس ڈرافٹ میں؟ اس میں یہ تو ہوا سورا کے متعلق، نہیں سوارا کے بارے میں، ہمیں جو سوارا کے بارے میں آپ کا ڈرافٹ ہے اس کی ڈیٹیل بتائیں، اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں اس میں؟ سوارا میں جی جناب یہ ہے کہ اس میں 3 قسم کی باتیں آتی ہیں. ایک تو بالغ ہے، اس کے متعلق ہم نے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ یہ بھی ممنوع ہے، اور ایک نابالغ ہے، اس کے متعلق ہم نے یہ قرار دیا ہوا ہے کہ یہ بھی ممنوع ہے اور یہ خلاف اسلام قدم ہے. تو یہی 2 قسم کے اس میں لوگ آتے ہیں. آپ نے بل میں کیا تجویز دیا ہے کہ بل میں کیا ہم نے کم سے کم 3 سال تو کم سے کم رکھا ہوا ہے. یہ تو بالکل مطلب یہ تو ایک عورت کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے. ملک صاحب کی بات پوری ہو جائے پھر آپ کی طرف آئیں گے ہم. جی ملک 3 صاحب. سال کم سے کم ہم نے رکھی ہے، اور آگے کیبنٹ اس کو یہ نگہت اور رضوی صاحبہ کو موقع ملے گا، جب یہ چاہیں گے تو اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، کم سے کم آگے بڑھا سکتے ہیں. ملک صاحب آپ سے پہلے سمر منیلا بات کریں گی، پھر نگہت بات کریں. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ہے کیا جی؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بدل صلح کی شکل میں آپ سورا یا لڑکی دشمن کو نہیں دے سکتے، جو کہ آلریڈی تھا جی کانسٹیٹیوشن میں. میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میڈم جو بات کر رہی ہیں وہ ابھی وہ ڈرافٹنگ سٹیج میں ہے، وہ فائنل سٹیج میں ہے نہیں، تو پھر یہ کہاں سے ڈرافٹنگ سٹیج پہ تو ہم لوگوں کو کانفیڈنس نہیں گیا ہے. منسٹر صاحب نے بات کریں. یہاں پہ میڈم نگہت اور رضوی نے بات کی، جب بل ٹیبل ہوتا ہے اسمبلی میں تو اس میں پھر جتنے بھی ممبرانز ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے نا ترامیم پرپوز کرتے ہیں. جو میڈم جو ہے کہہ رہی ہیں کہ اس میں ہم سے رائے نہیں لی گئی، تو باقاعدہ پھر ہاؤس میں سب سے رائے لی جاتی ہے. 124 کی ہماری اسمبلی ہے، اس میں ہر ایک کو ایک حاصل ہے کہ اس میں وہ جو چیزیں پرپوز کرنا چاہے، جو ترمیم کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. مرد جرم مرد کرے اس کی سزا ساری عمر ایک عورت کو ملے، اسے ساری عمر تانے دیے جائیں کہ وہ سورا ہے، شی از ناٹ اے برائڈ، شی از سورا، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے صرف 3 سال سزا. جو تجویز نگہت بی بی نے دی ہے اس پہ آپ بات کریں کہ سزا 3 سال کم ہے یا زیادہ ہے، اس پہ بات کر لیں. نہیں میرا یہ خیال ہے کہ پھر جو اپنے اس وقت رائے دیں گی، یہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو ایک قبیح رسم ہے، اور اس کو ختم ہونے کے لیے میں عمر قید میں پرپوز کروں گا میرے اپنی طرف سے. ابھی تک جس طرح میڈم سمرا کہہ رہی ہیں اور یا میڈم نگہت کہہ رہی ہیں کہ یہ نشاندہی کسی نے نہیں کی کہ اس قسم کے جو فعل ہے ابھی تک یہ جاری ہے. ٹھیک ہے، میڈم نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، یہ ان کا بہت اچھا کام ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن حکومت وقت کی اس میں لانا ضروری ہے، اس کے توجہ میں یہ بات ضروری لانا چاہیے کہ اس قسم کا کھیل جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. میں جی اس بات کا ایک جواب دوں گی جی کہ لکڑی کو تھانہ گولبار بات ختم کر لیں پھر آپ کی. جی تو اگر کہیں بھی نشاندہی ہو تو ایم اے کی حکومت وہاں فوری جو ہے نا وہ حاضر ہوگی، اس کے خلاف ایکشن لے گی. میں اس سلسلے میں ایک اور تصحیح کرنا چاہتی ہوں منسٹر صاحب کی بات کے، اور لا منسٹر نے جو بات فرمائی ہے کہ ہمارے علم میں لائی نہیں گئی ہے. جس بات کا میں اشارہ دے رہی ہوں اور جس بات پہ میں برملا کہہ رہی ہوں کہ تھانہ گلبہار میں لکڑی گودام میں ایک 12 سال کی لڑکی کو، اور یہ نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز تھی، اس پہ تو حکومت کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا، چاہے کوئی بات فلور پہ لائے یا نہ لائے. اور ابھی میں نے 4 دفعہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ تھانہ گلبہار لکڑی گودام میں ایک نابالغ لڑکی کو سورا کے طور پر دے دیا گیا ہے، اور اس کی تحریر موجود ہے کہ جب وہ بالغ ہوگی تو وہ سورا کے طور پہ ان لوگوں کو دی جائے گی. منسٹر لا کو، منسٹر اطلاعات کو ابھی یہ بات یہاں سے میں 5 دفعہ ریپیٹ کر چکی ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کے اگینسٹ، کیونکہ ہم نے اس کو سیاسی ایشو نہیں بنانا. جی بتائیے. اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں سورا کے بارے میں، یہ کہیں کمرے میں بیٹھ نہیں ہوتی، یہ کھلے عام جرگوں میں ہوتے ہیں. تو جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ گلبہار میں لکڑی کے ٹھال میں یہ بات ہوئی، تو یہ پورے علاقے کو پتا ہوتا ہے کیوں جرگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور جرگے میں دونوں خاندان کے اور جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ کسی منسٹر کو کسی نے اپروچ کرنا ہوتا ہے، اسی پہ وہ آگے جا کے جو ہے نا وہ ایکشن وہ لیتے ہیں. اگر میڈم کے جو ان کے جو دائرہ اختیار میں جتنے بھی جو ان کا حلقہ ہے، کسی نے اگر کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے تبھی جا کے یہ اس پہ آگے جو ہے نا مزید کام کر سکتی ہیں. یہ نہ کہ ہم خود جو ہے نا وہ گھومتے پھرتے رہیں اور اس بارے میں معلومات کرتے رہیں. آپ منسٹر اطلاعات ہیں، آپ کے پاس روزانہ اخبارات آتے ہیں اور آپ ان کی ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ اس تھانہ گلبہار کے اس کیس میں، جو کہ میری نالج میں آیا، آپ کی نالج میں بھی آیا ہوگا کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کہ آپ کے سامنے روزانہ اخبارات کھلتے ہیں. آپ نے اس کے سلسلے میں کیا کیا؟ جرگے نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے اور وہ 3 سال کے بعد وہ حوالے کر دی جائے گی. کیا کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہی بات ہے کہ جو سورا کے بارے میں جو ابھی قانون سازی جو ہو رہی، جو صوبائی حکومت کر رہی ہے، اس سے پہلے اس بارے میں سٹیپ کسی نے نہیں اٹھایا. کاروکاری کا ہے پنجاب میں جو رسم ہے، کیا نام ہے یہ خاص ایک واقعے کی بات کر رہی ہیں جو پشاور میں ہوا اور اتنا
وہ پبلش ہوا, اتنا لاؤڈ ہوا. نہیں, کوئی اس قسم کی کوئی بات جو ہے نا ٹھیک ہے جی, میں آن ریکارڈ یہ بات ان کو کہہ رہی ہوں کہ میں ان کو وہ تمام کٹنگز دے دوں گا. ملک صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ نے بل ڈرافٹ کیا ہے یہ کیبنٹ کو آپ کب پیش کریں گے, کتنے عرصے میں پیش کریں گے؟ اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں ہم لے جانے کی ارادہ رکھتے ہیں. جی ملک ظفر اعظم صاحب آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ لائن پر آئے. جی نگہت بی بی آپ بتائیے. ان لوگوں نے, جیسے ابھی آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ 100 آدمیوں کا قتل جو ہے ان پہ ہمیں اتنی ندامت یا اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ ایک سورا پہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی کبھی فیل تو ہے کہ جس پہ ان کو ندامت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ رسم قائم ہے. تو اس میں یہی سمجھتی ہوں کہ ثالث کو بھی اور ان کو بھی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بی بی کی بات کو؟ بالکل یہاں پہ اس بات سے میں بھی متفق ہوں کہ یہ ایک سیاسی ایشو نہیں بلکہ ایک معاشرتی ایشو ہے, ایک معاشرتی اعلامیہ ہے. اور اس سلسلے میں حکومت وقت کو, اپوزیشن کو اور غیر سرکاری تنظیموں کو اکٹھے مل کے جو ہے نا وہ چلنا ہوگا. ابھی جو بل ہے وہ ڈرافٹنگ سٹیجز میں ہے. اس میں سمرا بی بی کی طرف سے جتنے بھی تجاویز ہو سکتی ہیں, ہمارے ہاؤس کی طرف سے ہو سکتی ہیں, ہمارے کیبنٹ کی طرف سے جتنے بھی آئیں گی, تو یہ جب اسمبلی سے پاس ہوگا تو یہ ایک مکمل قانون کی شکل میں ہوگا. اس میں ہر ایک کی رائے شامل ہوگی. جی سمر آپ بات کرنا چاہ رہے تھے ملک صاحب کی بات پہ. جی میں صرف وہ ملک صاحب نے پھر سے وہی اس چیز پہ بہت سٹریس کیا, اس بات پہ زور دیا کہ اس چیز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اس حکومت نے اس بات کو اٹھایا. اصل میں جی میں پچھلے سال سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہوں, میں ہر روز اس چیز کے انتظار میں ہوتی ہوں. میں بہت شکریہ ان کا ادا کرتی ہوں کہ یہ سورے کو برا کہتے ہیں, لیکن اب خدا کا واسطہ ہے اس سے اگلا سٹیپ جو ہے اس میں زیادہ دیر نہ کریں. اور دوسرا میں ایک اور وضاحت یہ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کو ماننا چاہیے کہ NWFP کے بارے میں اگر آپ لوگ آج کل سورے کے بارے میں سن رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب میں ونی بہت زیادہ ہے جی. 2000 میں ابا خیل میاں والی کے علاقے میں 8 لڑکیاں ونی کی شکل میں دی گئی تھی, جو کہ کورٹ میں بعد میں ان کو وہ کر دیا گیا تھا. لیکن بیسک بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سیاست کا شکار نہیں بننا چاہیے, اور سول سوسائٹی ایک شخص بھی بہت زیادہ چینج لا سکتا ہے جی, اگر ہم ان علاقوں میں جا کے کچھ کرنے کی کوشش کریں. صرف دور سے بات کر کے کچھ نہیں بنے گا. آصف ہمیں یہ بتائیں کہ جب اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہے, سول سوسائٹی بھی آپ کے ساتھ ہے, اور آپ خود بھی اس میں انوالو ہیں, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ کب تک کمپلیٹ پروسیس ہو جائے گا سوارا کے خلاف قانون سازی کا؟ اصل میں یہ ایک ایسا رسم ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ ہر کارنر کو, جس طرح جتنے بھی اس پہ ریسرچ ہوئی ہیں ان کی کارنر سے, وکلاء کے کارنر سے, جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کی طرف سے, اسپیشلی جو فیمیلز ہیں ان کی طرف سے, اس پہ جتنے بھی ڈیلیبریشن ہوں گی اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آئیں گی. تو اب انشاءاللہ چونکہ شریعت کونسل کی جو سفارشات ہیں اس پہ ہم جلد از جلد جو ہے نا وہ ہر ایک جن کی سفارش پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ جلد از جلد جو ہے نا اسمبلی میں آئے گا اس پروسیس سے گزرنے کے بعد انشاءاللہ, اور پھر ٹیبل ہوگا اور پھر جو اسمبلی اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی. نگہت اور اکزئی صاحبہ, آصف اقبال صاحب اور سمر من اللہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ان وزراء کو بھی سنا ہے. وزیر اطلاعات اور وزیر قانون نے اعلان کیا ہے کہ وہ سوارا کی رسم کے خلاف قانون سازی کریں گے, اور اپوزیشن نے بھی آپ کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس قانون سازی میں حکومت کی حمایت کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس قانون سازی کے بعد سوارا کی رسم کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی.